طفل نوری سے متعلق آپ کو اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہوا مل جاتا ہے، اور بہت سے اللہ والوں نے اس سے متعلق بہت سی گفتگو کی ہے، بڑے ہی پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ اکثر جو لوگ اپنے پیر و مرشد کے حضور قلب کی حاضری یا قلب کے رواں ہونے سے متعلق، یا قلب کے جاری ہونے سے متعلق، یا ارواح کی بیداری سے متعلق، یا عالم ملکوت اور جبروت اور باطنی عالموں سے متعلق، انسان کی پرواز اور انسان کی پہنچ اور وہاں کے دیدار کی اور انوار اور باقی دنیا سے متعلق کی اگر گفتگو ان کے مرشد کے ہاں ہوتی ہے تو طفل نوری سے متعلق ضرور گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ طفل نوری ہی حقیقت میں وہ نقطہ ہے، وہ راز ہے جس کے ذریعے انسان کی تخلیق وجود میں آئی۔ یہ طفل نوری کی ہی وجہ سے انسان کی تخلیق وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو دیکھنے کا ارادہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں خود کو دیکھوں، میں اپنا دیدار خود کروں، تو نارملی جب انسان کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے کچھ جذبات، کچھ احساسات امڑتے ہیں، کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھ کے، کبھی اپنے شکل و صورت کو دیکھ کے، کبھی اپنے بالوں کو دیکھ کے، اپنے نقش و نین کو دیکھ کے مختلف تصور اور مختلف قسم کی اس کے ذہن میں جنبشیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب خود کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے 7 جنبشیں لیں۔ جب اپنا دیدار کیا، اپنے آپ کو دیکھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی 7 جنبشیں ہوئیں، اور ہر جنبش پہ ایک نور پیدا ہوا۔ کچھ فقیر تو یہ کہتے ہیں کہ 7 جنبشوں کے 7 نور جو ہیں وہ آپس میں جب ملے تو وہ طفل نوری ہو گیا۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ ہر جنبش سے جو نور پیدا ہوا وہ نور جو ہے وہ طفل نوری ہے۔ الغرض بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے فرمائی۔ یہ 7 نور یا 7 طفل نوری یا 7 کو ملا کے ایک طفل نوری بنایا، یا ان میں سے ہر جنبش کا جو طفل نوری ہے وہ اس طفل نوری سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی۔ اور یہی کافی فقیر لوگ، بہت سارے جید ایسے اللہ کے ولی جو ہمیشہ اللہ کی عشق و مستی میں گم رہے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا سے غائب رہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے محفل میں لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کے بیچ میں نہیں تھے، وہ اللہ کی محفل میں اور اس کے حبیب کی محفل میں رہتے تھے، جن کی ارواح ہمیشہ، جن کے اندر کے لطائف ہمیشہ وہاں اس دنیا کی باطنی دنیا کی سیر میں گم رہتے، اور وہاں کی کیف اور مستی اور وہاں کے سرور میں جو گم رہے اور مست رہے، ان لوگوں کو بھی اس لطیفہ اس طفل نوری سے عطا ہوا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کا قلب بیدار ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑ کے پرواز کے قابل ہوتا ہے، اور جب یہ عالم ملکوت تک پہنچتا ہے اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے تعلیم اور وہاں سے فیوض و برکات لیتا ہے، اور اس طاقت کے ذریعے پھر یہ لطیفہ روح کو جب بیدار کرتا ہے، اور لطیفہ روح بھی جب بیدار ہو جاتی ہے اور یہ بھی آہستہ آہستہ طاقت پکڑ کے جب اپنی پرواز اپنے عالم جبروت تک پہنچتی ہے، تو وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب پہنچتی ہے، اس کے پورے پیر و مرشد جب اس کو وہاں کی سیر تک لے جاتے ہیں، تو پھر اس کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی صحبت میں اور اس کی رہنمائی میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 12 سال آدمی کی یہ روح جو ہے وہ حضرت علی سرکار سے، مولا علی سرکار سے تعلیم اور تربیت لیتی ہے۔ مرشد کے لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کی طاقتوں کے ساتھ
آدمی کے اپنے لطیفہ روح اور قلب کی جو مخلوق ہے وہ اس عالم سے پھر تعلیم لیتی ہے، اور حضرت مولا علی سرکار کی درگاہ سے وہ 12 سال تعلیم لے کے پھر وہ خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت میں چلی جاتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال اس کو تعلیم اور اس کو جناب تربیت ملتی ہے، اور اس کے اندر کی جو ہے وہ پوری صفائی اور اس کے اندر پہ اس کے بافِ ضمیر پہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ پھر وہاں سے اور پھر آگے کی پروازوں کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفل نوری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طفل نوری ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کے اس لطیفہ روح سے اپنی قربت اور دوستی بڑھا دیتا ہے، اور پھر اسی سے باقی لطائف کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ لطائف بیدار ہو کہ لطیفہ انا کو جب بیدار کرتے ہیں تو اصل میں طفل نوری جو ہے وہ لطیفہ انا جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے اس طفل نوری سے ہی لیا گیا ہے۔ یہ لطیفہ انا جو ہے یہ طفل نوری سے لیا گیا ہے، یہ خاص الخاص اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی تجلی ہے جو لطیفہ انا کی صورت میں ہر انسان کو عطا کی گئی ہے۔ لیکن اس کی بیداری کا مرحلہ یہی ہے کہ جیسے قلب بیدار ہوگا، روح بیدار ہوگی، اور پھر وہاں سے جب تعلیمات اور وہاں سے صحبت ملے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ عالم جبروت میں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس کو تعلیم اور تربیت ملتی ہے، وہاں سے بھی اس کو تعلیم و تربیت ملتی ہے۔ وہ اصل میں لطیفہ روح کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باقی لطائف اور اس کے باطنی تعلیمات کا جو درس و تدریس کا معاملہ ہے وہ حضرت علی سرکار کی صحبت میں اور حضرت علی سرکار سے ہی وہ پاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جب وہ تعلیم اور تربیت لیتا ہے تو پھر اس طرح باقی لطائف کو بیدار کرتے ہوئے لطیفہ انا تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تخلیق طفل نوری سے ہے، اور ہمارے لطیفہ انا کی تخلیق بھی طفل نوری سے ہے۔ تو طفل نوری جب آپس میں ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جنبش کی یہ تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک خاص نور ہے۔ جب یہ بیدار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ممکن ہو جاتا ہے۔